نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قرآن کریم کے مسلمانوں پر 5 حقوق۔ وہ 5 حقوق کون کون سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی کا اللہ کی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعارف کس طرح کروایا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کے 5 حقوق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تعارف فرمایا ہے وہ ہے بھرپور طریقے سے جہاں بیان ہوا ہے۔ ویسے تو متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ تعارف موجود ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر جو بھرپور انداز میں قرآن پاک کا تعارف کروایا گیا ہے وہ ہے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم الشان نصیحت آ گئی ہے قرآن پاک کی شکل میں۔ یہ عظیم الشان نصیحت ہے۔ نمبر 2، شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کے لیے شفا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ نمبر 4، یہ مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت ہے۔ یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی خوبیاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی۔ نمبر 1 نصیحت ہے، نمبر 2 شفا ہے، نمبر 3 ہدایت ہے، اور نمبر 4 رحمت اور مہربانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل تمہیں ملے، جو کہ قرآن پاک اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ملے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو یہ کل کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کر دی؟ 6۔ پچھلی آیت میں 4 اور اس آیت کریمہ میں 2 مزید بڑھ گئی، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ 6 خوبیوں والی کتاب کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، قرآن حکیم تمہیں مل چکی ہے، اور ہم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان کتاب نازل کر دی ہے، جو آخری الہامی کتاب ہے اور آخری پیغمبر پر نازل فرمائی گئی ہے۔ جب یہ عظیم الشان کتاب تمہیں مل جائے تو پھر تم نے 2 کام کرنے، 2 کام کرنے۔ ایک کام تو وہ ہے جو کرنے کا ہے، اور ایک وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پہ، سمجھانے کے طور پہ ارشاد فرمائی ہے۔ جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس عظیم الشان نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا، فرحت کا، مسرت کا اظہار کرو۔ مسرت، خوشی کے اظہار کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پر، اس کے نزول پر، اس کی آمد پر خوش ہو جاؤ اور اس پر عمل کرو تاکہ تم ہمیشہ کی جنت کے مالک بن جاؤ۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے خوشی کے اظہار کا، کہ اتنے خوش ہو جاؤ کہ خوشی خوشی اس کی تعلیمات پر عمل کرو، اور جب اس کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو حقیقی خوشی جو ہمیشہ کی خوشی ہے وہ تمہیں میسر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، پیارے نبی کی شفاعت اور اس قرآن کی برکت سے جنت میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحقاق، یہ تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ ایسی خوشی مناؤ، یعنی جب اس پر عمل کرو تو دل کی کڑن کے ساتھ نہیں، مشکل کے ساتھ نہیں، دل کی جو مشکل ہے اس کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی خوشی، مسرت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ اس قرآن پاک پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی اعتبار ہے اس کے اعتبار سے بھی خوشیاں منا سکتے ہو۔ شان نزول قرآن پاک پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، جلسوں کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، محافل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کر سکتے ہو، لیکن سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس پر عمل کر کے ایسی خوشی کے مالک بن جاؤ جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں سمیٹ سکو جنت کی شکل میں۔ اور جب جنت تمہیں مل گئی تو ساری خوشیاں اب کہاں دستیاب ہیں؟ جنت میں۔ جنت میں جانا تمہارا کام ہے، وہاں ساری خوشیوں کا مالک بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ باقی ساری خوشیاں جنت میں۔ اللہ کا دیدار کہاں ہے؟ جنت میں۔ پیارے نبی کا دیدار کہاں ہے؟ جنت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کہاں ہے؟ جنت میں۔ صحابہ کرام سے ملاقاتیں کہاں ہیں؟ جنت میں۔ اہل بیت سے ملاقاتیں کہاں ہیں؟ جنت میں۔ شہداء، صدیقین، نیک بندوں، صالحین اور اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کہاں ہیں؟ بولو، جنت میں۔ باقی ہر قسم کی جو نعمتیں تمہیں ملنے والی ہیں وہ جنت میں تمہیں مل جائے گی۔ یہ سب کچھ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ جہاں یہ دوسری آیت ختم ہو رہی ہے، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، مال و اسباب اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو، یہ جو تم بیوی بچوں کی شکل میں عظیم نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جائیداد کی شکل میں، پلاٹوں کی شکل میں اور طاقت اور قوت کی شکل میں اور دیگر جتنی بھی نعمتیں جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو اور جو کچھ تم سونے اور چاندی کی شکل میں جمع کر رہے ہو، ان سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن پاک پر خوشی کا اظہار کرنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، جو بھی تم جمع کر رہے ہو۔ اللہ نے نام نہیں لیا تاکہ ساری چیزیں آ جائیں، ما موصولہ کا ہے اور یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو دنیا کے اعتبار سے، جتنی اشیاء، جتنی چیزیں، مال و دولت، اسباب، سونا و چاندی، طاقت و قوت، حکومت و اقتدار، جو کچھ بھی جمع کر رہے ہو اس سب سے قرآن پاک کی آمد پر خوشی منانا اور قرآن پاک کے نزول پر اس پر عمل کرنے کے لیے خوشی خوشی آمادہ رہنا، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر رہے ہو۔ اب پتہ نہیں کیا کون سا بندہ کیا کیا جمع کر رہا ہے، ہر بندے کا جمع کرنے کا اپنا ہی انداز ہے، کوئی کچھ جمع کر رہا ہے، کوئی کچھ جمع کر رہا ہے، کچھ جمع کر رہا ہے۔ اللہ نے سب کے بارے میں فرما دیا کہ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہو وہ قرآن پاک پر عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں، یہ مال و اسباب، یہ سونا و چاندی، مال و دولت، یہ دنیا کے اندر چند روزہ خوشی کا سامان ہے، اور قرآن پاک پر عمل کرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کا، مسرت کا، فرحت کا سامان ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، کہاں 2-4 سال کی خوشیاں، کہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے نزول پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں۔ اب میں آتا ہوں قرآن مجید کے وہ 5 حقوق جن پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے، تبھی ہم قرآن پاک کو اپنا کل قیامت کے دن گواہ بنا سکتے ہیں، اپنا ساتھی بنا سکتے ہیں، اپنی حمایت میں مدعی بنا کر اسے کھڑا کر سکتے ہیں اگر ہم ان 5 حقوق پر عمل کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان 5 حقوق کو مختصر سماعت کر لیں تاکہ یاد بھی رہیں، پھر میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے یاد کرنے کی نیت سے الفاظ سنیں جن سے آپ کو یاد رہیں گے کہ قرآن مجید کے وہ 5 حقوق کون کون سے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ نمبر 1 تسلیم، نمبر 2 ترتیب، نمبر 3 تفہیم، نمبر 4 تعمیر اور نمبر 5 تبلیغ۔ یہ 5 حقوق ہیں، میں نے آسانی سے کے لیے بیان کیے تاکہ آپ انگلیوں پر یاد کر سکیں، باقی میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تسلیم، نمبر 2 ترتیب، نمبر 3 تفہیم، نمبر 4 تعمیر اور نمبر 5 تبلیغ۔ یہ 5 قرآن پاک کے مرکزی حقوق ہیں۔ میں اس وقت مرکزی حقوق بیان کر رہا ہوں، ویسے تو قرآن پاک کے حقوق اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ وہ مرکزی حقوق ہیں۔ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کافی حد تک جو ہے کوشش مکمل ہو جائے گی۔ وضاحت ان کی یہ ہے، پہلا حق کیا ہے؟ میں نے آسانی کے لیے الفاظ بولے تاکہ ہر کسی کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1 قرآن مجید کا حق ہے تسلیم۔ تسلیم سے مراد تسلیم کرنا، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، قرآن پاک کو اللہ کا کلام تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ساری انسانیت پر قرآن پاک کا پہلا حق ہے، اور بطور خاص مسلمانوں پر جو کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جو پہلا نمبر ہے، پہلا حق ہے، اس کو تو سارے مسلمان ہی اللہ کا شکر ہے مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ مانتا ہو۔ تو یہ حق تو سب مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب باقی 4 حقوق کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا حق ہے ترتیب، یا آسانی کے لیے کہہ لیں تلاوت۔ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے ترتیل و تلاوت۔ قرآن پاک کی ذوق و شوق کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور بڑے ہی احترام کے ساتھ قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا، ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا لب و لہجہ دیا ہے اس لب و لہجہ کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی ترتیل سے تلاوت کرنا۔ ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تلاوت کا معنی ہے قرآن پاک کو پڑھنا۔ تو ترتیل و تلاوت یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے۔ اب اس حق کو ہم میں سے کون کتنا ادا کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ کتنی وہ تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے ہمارا ایک قرآن پاک ختم ہو جائے، ایک سپارہ روزانہ تلاوت کریں، یا کم از کم چلو 2 مہینے کے اندر آدھا سپارہ تلاوت کر لیں، ورنہ سال میں تو کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے یار۔ اور پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ تو قرآن پاک مکمل پڑھ لیں، اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسے کم از کم اس کی لمٹ ہے 7 دن۔ 7 دن سے پہلے قرآن پاک جو ہے ختم کرنے سے بعض روایتوں میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا پھر حق ادا نہیں ہوگا، اس کے پڑھنے کا، اس کے سمجھنے کا۔ تو 7 دن کم از کم، 7 دن نہیں تو 1 مہینے بعد، 1 مہینے بعد نہیں تو 3 مہینے بعد، 3 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں تو ہر سال میں کم از کم ایک قرآن پاک رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کر لیا جائے۔
اور اتنا بھی نہیں تو یار زندگی میں ایک مرتبہ بھی جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا پورا، اس نے قرآن پاک کا بالکل بھی حق ادا نہیں کیا۔ اتنے ہم گئے گزرے بن جائیں کہ اللہ معاف فرمائے، ایک قرآن پاک بھی پوری زندگی میں ختم نہیں کیا۔ ایسے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پورا قرآن پاک نہیں پڑھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت سارے وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ جو ہم سارا دن تسبیحاں پھیرتے رہتے اور چیزوں کا ورد کرتے رہتے، وہ کریں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن سر فہرست کس کو رکھے؟ تلاوت کلام پاک کو۔ اب تلاوت کلام پاک کا ثواب سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ 1 حرف پر 10 نیکیاں، 2 حرفوں پر 20 نیکیاں، 3 حرفوں پر 30 نیکیاں، صرف الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں۔ یہ غیر رمضان کی ہے، اور رمضان میں تو سبحان اللہ، یہ تو بہت آگے کام بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر پورا قرآن پاک کتنا ثواب ہوگا؟ کیلکولیٹر کی دنیا جواب دے جاتی ہے، ریاضی کی دنیا جواب دے جاتی ہے، ہند سے فیل ہو جاتے اس ثواب کو کلیکٹ کرنے میں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اونچی بات سے کہہ دو انشاءاللہ، نہیں مریم سے انشاءاللہ نکلی، انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں، قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑے، اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں۔ تیسرا حق قرآن پاک کا ہے تفہیم۔ کیا ہے بولو؟ تفہیم، کہ قرآن پاک پر ایمان بھی لیا ہے، قرآن پاک کو پڑھ بھی لیا، اب قرآن پاک کو سمجھنا بھی تو ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا تلقین فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں جھنجھوڑا ہے اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ لوگ قرآن پاک پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ کیوں نہیں قرآن پاک کو پڑھتے؟ کیوں نہیں سوچتے اس کے بارے میں؟ کیوں تفکر اور تدبر نہیں کرتے؟ اور قرآن پاک میں جو ہیرے اور جواہرات نصیحتوں کے، فوائد کے بھرے ہوئے، ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پوری کائنات کا خلاصہ قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک نے بیان کس طرح کیا ہے؟ خود قرآن پاک ہی فرما رہا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے کتاب مبین میں نہ کر دیا ہو۔ اب یہ اپنی اپنی ہمت ہے، کس نے موتی کتنی گہرائی میں جا کے نکالنا ہے، غوطہ زنی کتنی گہرائی میں جا کے کرنی ہے، اب یہ اپنی اپنی ہمت ہے، اپنی اپنی توفیق کی بات ہے۔ ورنہ قرآن پاک میں اس پوری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو تفہیم یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کا چوتھا حق ہے تعمیل۔ تعمیل کا معنی کیا ہے؟ عمل کرنا، تعمیل کرنا، یعنی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب بھی مان لیا، اس کی تلاوت بھی کر لی، اس کو سمجھ بھی لیا، اب سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ کس بات کی باری آ گئی؟ عمل کی باری۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب عمل کی باری آئی ہے۔ گر عمل ہی نہیں تو پھر قرآن میں کیا رکھا ہے؟ گو لاکھ اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عمل کی طرف چوتھے نمبر پر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، سپیشل ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس پر عمل کریں۔ ہم میں سے کوئی اپنی اولاد کو یا اپنے نوکر چاکروں کو آرڈر دے، اس کی بات نہ مانے تو اس کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ قرآن پاک صرف دیکھنے کے لیے نازل نہیں کیا، عمل کرنے کے لیے نازل کیا۔ اور عمل سے پہلے صحیح علم ہے، اور علم کی بات میں پہلے کر چکا ہوں۔ سمجھیں گے تب ہی جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ علم کے بعد پھر عمل کا نمبر آ جاتا ہے۔ علم اور عمل اکٹھے رہنے چاہیے۔ علم ہی علم ہو اور عمل نہ ہو، بات نہیں بنے گی۔ عمل ہو غلط سلط، علم ہو ہی نہ تو بات نہیں بنے گی۔
لہذا ان دونوں باتوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ضروری ہے. گر علم ہی نہیں تو پھر عمل کیا ہوگا؟ جس باغ میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا؟ جب درخت ہی نہیں تو پھل کہاں سے توڑیں گے؟ جب علم ہی نہیں تو صحیح عمل بھی نہیں ہوگا. اب جتنا ہے اس پہ عمل کریں اور جتنا نہیں ہے، اب ظاہر ہر بندہ تو عالم دین نہیں بن سکتا، اللہ نے اس کا علاج بتا دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم علماء سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو. علماء سے، جو صحیح علماء ہیں، قرآن و حدیث کو جانتے، ان سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو. تو قرآن پاک کے کتنے حقوق ہو گئے؟ 4. نمبر 5 اور آخری، تبلیغ. یعنی باقی 4 حقوق اللہ کا شکر ادا کر لیے، اب خود بھی عمل کر لیا، اب عمل کرنے کے بعد اس کو آگے بھی تو پھیلانا ہے، اس کو آگے بھی تو پہنچانا ہے. اس خزانے کو اپنے پاس ہی نہیں رکھنا، اس خزانے کو بانٹنا ہے. یہ علم کا خزانہ ہے، یہ تحقیقات کا خزانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا خزانہ ہے. اس کو آگے بھی پھیلانا ہے. دیے سے دیے کو جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اس کو سکھاتے چلو، آگے بڑھو، قرآن پاک کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. اب آگے چلنا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور یہ آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58، اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے. آیت نمبر 57 میں اے لوگو، شروع میں فرمایا اے لوگو، ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا، لیکن آخر میں فرمایا جب یہ باتیں بیان کر دی کہ یہ نصیحت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے، ساتھ ہی بیان کر دیا مومنوں کے لیے. کیا فرمایا؟ ابھی اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہا تھا اے لوگو سب سن لو، لیکن بات بتا دی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا قرآن پاک کا فیض نہیں ملے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے انداز کلام کے قربان جائیں. اتنے پیارے انداز میں کلام کا آغاز کیا اور پھر حقیقت بتا دی کہ یہ ساری برکتیں، رحمتیں، نصیحتیں، شفائیں، ہدایتیں یہ تب آپ کو ملیں گی، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، جب آپ کے پاس ایمان ہوگا. ایمان نہیں ہوگا تو پھر پہلے ایمان قبول کرنا ہے، قرآن پاک کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے، پورے اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کرتے ہوئے، آپ کو آخری پیغمبر اور رسول مانتے ہوئے، پھر ساری برکتیں اور رحمتیں ظاہر ہوں گی. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا 5واں حق ہے تبلیغ، دعوت. اس کو آگے پہنچانا، آگے پھیلانا. قرآن پاک کو جتنا بھی آپ آگے پھیلاتے چلے جائیں گے، الحمدللہ لوگ اس کے قریب آتے چلے جائیں گے، حقانیت کو پہچانتے چلے جائیں گے اور قرآن پاک پر ایمان لاتے چلے جائیں گے. اگر آپ پوری دنیا کے عالمی میڈیا پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، اور وہ اس کے پیچھے قرآن پاک کی صداقت کھڑی ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس دعوت کو لے کے اٹھے، دیکھیں دنیا کس طرح ترس رہی ہے. ان تک صحیح پیغام ہم نہیں پہنچا سکے. کتنی کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ارب ہاں مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن ابھی زیادہ تر دنیا کافر ہے، مشرک ہے. دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کے قریب پہنچ چکی، 8 ارب کے قریب. اس میں 1/3 حصہ مسلمانوں کا ہے، باقی کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے. ان سب تک ہم نے پیغام نہیں پہنچانا، یہ خزانہ نہیں پہنچانا، تو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ. یار ذہن ہی بنا لے کم از کم، انشاءاللہ. یار میں نے زندگی میں ایک غیر مسلم کو تو مسلمان بنانا ہی بنانا ہے. بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بھائی میرے ہاتھوں پر بھی تقریباً 40 کے قریب غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. یہ آپ بھائیوں کی دعاؤں کی برکت سے اور دین کی دعوت کی برکت سے. ایک بندے کا تو ارادہ کر لیں، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی سکھ کو، کسی ہندو کو، کسی مرزائی کو. مرزائی تو دائیں بائیں کہیں نہ کہیں مل بھی جاتے ہیں، اور ان کو اسلام پہ لانا آسان ہے چونکہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. باقی ان کے معاملات کافی حد تک وہی ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ صرف مرزا دجال پر لعنت بھیجیں
اور ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی مانے اور گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں آ کے جھک جائے، بات بن جائے گی، قادیانیوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ تو کم از کم انشاءاللہ ارادہ کرتے ایک نہ ایک غیر مسلم کو مسلمان بنائیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور جس نے بنایا ہے میری اس میں کوئی آپ شیئرنگ رکھنا چاہیں دلائل کے اعتبار سے مجھے بھی شامل کر لیں انشاءاللہ۔ کوئی بھی بندہ دلائل کی ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں، لیکن ماحول تو بنائیں، ماحول تو آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ جہاں بھی ماحول بنے گا دلیل کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے، آپ کہیے بھائی حاضر ہے انشاءاللہ۔ غیر مسلموں سے کلام کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اسلام کی صداقت کیا ہے اور قرآن پاک کی صداقت کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج تیزی سے پوری دنیا کے اداکار، گلوکار، چائنا والے، امریکہ والے، برطانیہ والے تیزی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا کام بڑا کم ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے یہ جو 5 حقوق ہم نے سنے ہیں اور بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔